الرحمن الرحیم. وہی رمضان کا مہینہ، برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، اعمال والا مہینہ. فرض کا ثواب کتنا ہو گیا؟ کیوں بھائی؟ 70 گنا. اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر. جنت کے دروازے کیا ہو گئے؟ کھل گئے. جہنم کے دروازے بند ہو گئے. اور شیاطین کو قید کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. بد نصیب ہے وہ شخص. جبریل علیہ السلام نے فرمایا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ رمضان جیسا مہینہ پایا ہو اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. کتنی سخت بد دعا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور تیزی سے جا رہا ہے، تیزی سے. کون سا روزہ ہو گیا آج؟ ساتواں روزہ ہو گیا. ابھی تھوڑے دنوں میں کیا کہیں گے کہ رمضان کیا ہو گیا؟ رمضان ختم ہو گیا. تو سب نیت کرو بھائی اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. نیت کرے اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ. کیسے؟ ترتیب زندگی ٹھیک کرے. ترتیب زندگی ٹھیک کرے. اس رمضان کو ذریعہ بنائیں اپنی زندگی کے بدلنے کا. اس رمضان سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو، ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، ہماری نماز بہتر ہو، ہمارے اخلاق بہتر ہوں، ہمارے اندر حیا آئے، ہماری زندگی بہتر بنے، ہمارے اعمال اچھے بنے، گناہوں سے نفرت آئے. یہ نہیں کہ رمضان آیا اور بیٹھے، جو پہلے ترتیب زندگی تھی وہی چل رہی ہے. روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام. ابھی کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے، اب یہ سب اپنے آپ سے پوچھے تراویح ہو رہی؟ رمضان اچھا پوری رات جاگتے بھی ہیں اور تراویح نہیں. تراویح پڑھنی ہے، جذبہ ہو، شوق ہو، قرآن پڑھنا ہے. اب 7واں روزہ ہے. اب یہ سب اپنے آپ سے پوچھے کہ کتنے سپارے پڑھ لیے. اگر 3 سپارے روزانہ پڑھے تو آج کتنے ہو جانے چاہیے؟ 21. چلو 2 سپارے بھی پڑھتے تو کتنے ہو جانے چاہیے؟ 14. چلو 1 سپارہ بھی پڑھتے تو آج کتنا ہونا چاہیے تھا؟ اب یہ کم از کم 1 سپارہ روز پڑھا سب نے. اگر نہیں پڑھا نا، ندامت ہو، غم ہو، افسوس ہو، پریشانی ہو. 1 سپارہ رمضان میں بھی نہ پڑھو اور ساری رات جاگ کے بھی نہ پڑھو. یہ رمضان باہر پھٹوں پہ بیٹھنے کا ہے، یہ چارپائیوں پہ بیٹھنے کا ہے، یہ چوکوں میں کھڑے ہونے کا ہے. روزانہ قرآن پڑھنا ہے، کم از کم 1 سپارہ. تسبیح ہو ہاتھ میں، کم از کم 1 تسبیح کلمے کی صبح 1 شام، 1 تسبیح درود شریف کی 1 صبح 1 شام، 1 تسبیح استغفار کی 1 صبح 1 شام. کتنی دیر لگے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. تسبیح کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام،
یہ کثرت میں نہیں ہے، یہ تو کم از کم ہے۔ اب یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب یہ دیکھیں، پوچھے اپنے آپ سے، پوچھو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ آپ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھتے ہو صبح؟ ایک تسبیح شام درود شریف کی پڑھتے ہو؟ رمضان اس لیے ہے، قرآن ہو، ذکر ہو، استغفار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے۔ استغفار ہو، دعا کا مہینہ ہے۔ اب سحری میں سب ماشاءاللہ سحری کر کے آ رہے ہیں، اور ان میں سے اکثریت وہ ہے جو رات کو ساری رات جاگتی رہی ہے، وہی ہے نا؟ اب بولو تو صحیح، میں نے پتا سارا، یہ ساری رات جاگتے رہے نا۔ دعا کتنی دیر مانگی ہے؟ کتنے نفل پڑھے آج تہجد کے؟ 6 پڑھے، 4 پڑھے، 2 پڑھے؟ اگر آپ نے 2 رکعت بھی تہجد کے نہیں پڑھے ساری رات جاگ کر، اب کیسے مسلمان ہو؟ آپ کا ایمان کہاں ہے؟ ساری رات جاگ کر 2 نفل نہیں پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے 2 رکعت تہجد کے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ 2 رکعت تہجد، اللہ کے نبی نے تہجد کی نیت باندھی اور سورہ بقرہ شروع کی، اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء، 5 سپارے سے زیادہ اللہ کے نبی نے 1 رکعت میں پڑھا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر لمبا سجدہ کیا۔ تو کم از کم بھائی 2 رکعت تو پڑھو، چلو سورہ اخلاص ہی پڑھو۔ یہ رمضان اس لیے ہے، سحری میں 15 منٹ دعا مانگو کم از کم۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ ہر چیز میں، ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت ہم کس کے محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ کھانا ہضم ہونے میں کس کے محتاج؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ تو کس سے مانگنا چاہیے؟ گھر ہے، گھر کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل حل ہو جائیں، اس میں ہم کس کے محتاج ہیں؟ دکان دفتر کاروبار کے مسائل میں ہم کس کے محتاج ہیں؟ بیوی بچوں کے مسائل میں کس کے محتاج ہیں؟ وہ اللہ سے مانگو۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اور آپ نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں، غور سے سنو کیا کہہ رہے لگاؤ، حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اگر آدمی دعا نہیں مانگ رہا تو اللہ اس سے کیا ہے؟ اللہ اسے توفیق ہی نہیں دے رہا ہے۔ وہ سحری میں 15-20 منٹ دعا مانگو، افطار میں 15-20 منٹ دعا مانگو۔ عام طور پر افطاری کے وقت کیا صورتحال بنی ہوئی ہے؟ دسترخوان لاؤ، پلیٹیں لاؤ، چاٹ لاؤ، شربت لاؤ، گلاس لاؤ، چمچ لاؤ، یہ لاؤ، اور ادھر سے آواز آتی ہے کہ روزہ کھل گیا۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، افطاری میں مانگے، سحری میں مانگے، نماز کے بعد مانگے۔ یہ دعا کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، یہ ذکر کا مہینہ، یہ مسجد کا مہینہ، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب بوڑھے بھی نوجوان بھی، کم از کم رمضان میں تو 5 نمازیں کہاں ہوں؟ مسجد میں جماعت سے، تکبیر اولیٰ سے، تکبیر اولیٰ سے نماز، شوق ہو، اذان ہوتے ہی مسجد آ جائے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں سے ہیں، مسجد نبی کے، فرماتے کہ 20 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور اذان سے پہلے میں مسجد میں موجود نہ ہوں۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے یہ عزم کریں ہم نے اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ میں کرنٹ کو ہی دیں گے۔ نمازوں کا کیا کرنا ہے؟ کہاں پر؟ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی، روزانہ قرآن کی کتنا اب بولو تو صحیح،
اچھا یہ جو نہیں پڑھتے نا یہ پتہ کیوں نہیں بول رہے؟ کہتے پھر پڑھنا پینا، روزانہ 1 سپارہ پڑھنا ہے، روزانہ 1 سپارہ، یہ کم از کم کی بات کر رہا ہوں، اللہ توفیق دے 4 پڑھو 6 پڑھو. اور ہیں ایسے لوگ ماشاءاللہ، ایسے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن ختم کرتے ہیں ایسے لوگ. قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے. کتنا ذکر کرنا ہے بھائی؟ بولو بھائی. ایک تسبیح کس کی؟ تیسرا کلمہ. ایک تسبیح درود شریف. ایک تسبیح صبح شام. یہ ذکر کرنا ہے. سحری میں افطاری میں 10 15 20 منٹ کیا کرنا ہے بھائی؟ دعا مانگنی ہے. اس رمضان میں یہ جو پھٹوں پہ بیٹھتے ہیں نا، رمضان میں نہ بیٹھو. مسجد، اعمال، گھر، بستر، سو جاؤ، کچھ نہیں کرنا، سو جاؤ. دیکھو اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، چاہے تھوڑی دیر سو، رات سونا چاہیے. یہ ساری رات جاگنا اور دن میں سونا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اور فطرت کے نظام کے خلاف ہے. اللہ نے جسم کا جو نظام بنایا ہے یہ سورج کے ساتھ بنایا ہے. سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جسم کی ہر چیز جاگ رہی ہوتی ہے. سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، جسم کی ہر چیز بھی سو رہی ہوتی ہے. ہم نظام فطرت سے ہٹ رہے ہیں. رات کو سونا ہے، صبح جلدی اٹھو، چاہے تھوڑی دیر سو. گھر کو وقت دو، بچوں کو وقت دو. یہ باہر بیٹھے رہنا، پھرتے رہنا، یہ بالکل غلط بات ہے. اس رمضان میں کوشش کرو بھائی، زبان کی حفاظت، غلط بولنا نہیں. آنکھ کی حفاظت، غلط دیکھنا نہیں. کام کی حفاظت، غلط سننا نہیں. موبائل جو ہے نا اپنے اپنے گھر میں الماری میں بند کر دو. اس رمضان کے مہینے میں موبائل کیا کر دو بھائی؟ اب بولو تو صحیح، موبائل کہاں کر دو. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ان کا اکثر وقت کس پہ گزر رہا ہے؟ کس پہ گزر رہا ہے؟ موبائل. موبائل. جو وقت دیکھو، چور کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی نا. جدھر چور ہو ادھر کوئی نہیں جاتا، جس راستے پہ چور ہو. تو یہ موبائل جو ہے نا چور نہیں ہے، ڈاکو ہے. ایمان کا ڈاکو ہے، حیا کا ڈاکو ہے، وقت کا ڈاکو ہے. جو وقت قرآن پہ لگتا کہاں لگا؟ کہاں لگا؟ جو وقت ذکر پہ لگتا کہاں لگا؟ موبائل. جو وقت مسجد میں لگتا وہ کہاں لگا؟ دیکھو، چھری کا غلط استعمال یہ جان کا خطرہ ہے، اور موبائل کا غلط استعمال یہ ایمان کا خطرہ ہے. بچوں کے ہاتھ میں چھری دو گے، بولو، اور بچوں کے ہاتھ میں کیا پکڑا دی؟ کیا پکڑا دی؟ موبائل. دنیا بھی کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. تو یہ موبائل کا مہینہ نہیں ہے. ضرورت اگر کسی کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہے تو ضرورت کے لیے کوشش کرو رمضان میں سادہ موبائل رکھو. عقل مند کے لیے اشارہ کیا ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ حق بات کا کان میں پڑنا نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے. اس کی قدر کرے، ان باتوں کو پلے باندھے، ان باتوں کو پکڑے، عمل کریں، سمجھیں، آگے سمجھائیں. روز نہیں سمجھانا کسی نے، روز نہیں سمجھانا کسی نے. جو سمجھ میں آیا کرتے رہو، جو دل کر رہا کرتے رہو. جدھر چاہا بیٹھ گئے، جدھر چاہا چلے گئے، جو چاہا دیکھ لیا، جو چاہا سن لیا. ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کی ایک ترتیب ہے، ایک نظام ہے. کچھ کرنے کے کام ہے وہ کرنے، کچھ نہ کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرنے. کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے، کچھ چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، کچھ چیزوں کو سننا ہے، کچھ کو نہیں سننا ہے. ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، ہم قرآن کو ماننے والے، ہم نبی کو ماننے والے، جنت جہنم کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، فرشتوں کو ماننے والے. اپنی ترتیب زندگی ٹھیک کریں، اپنے لباس کو ٹھیک کریں، اپنی شکل کو ٹھیک کریں. جو چاہو لباس پہن لو، جیسے چاہو شکل و صورت بنوا لو. نہیں، ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ہے. اللہ کے نبی لعنت بھیجنے تھوڑا ہے، رحمت بن کر آئے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے. اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے.
ترتیب زندگی ٹھیک کرے، رہن سہن کو ٹھیک کرے، اپنے بولنے سننے کو ٹھیک کرے، اپنی کمائی کو ٹھیک کرے، اپنے خرچ کو ٹھیک کرے. جو مرضی خرید لاؤ، جو مرضی گھر میں رکھ لو، نہیں. جیسے نماز کی ترتیب ہے، روزے کی ترتیب ہے، حج کی ترتیب ہے، پوری زندگی کی ترتیب ہے. یہ تبلیغ کیا ہے؟ ایک محنت ہے. اس ترتیب زندگی کو وجود میں لانا ہے کہ مسلمان اس ترتیب زندگی پر آ جائے جو اللہ رسول کو پسند ہے، جو ہمیں قرآن حدیث سے ملی ہے. اور جب مسلمان اسلام پر آ جائیں گے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا. وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ منظر قائم ہوگا. جب پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں خود آئیں گی، اور پھول ہی پلاسٹک کے ہوں تو شہد کی مکھیاں پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گی. یہ مسلمان صحیح ہو جائے تو غیر مسلم لپک کر اسلام پر آئے گا. آج مسلمان نے اسلام کو چھوڑا ہوا ہے. مسلمان نے اسلام اپنے گھروں سے نکالا ہے، اپنی شادیوں سے نکالا ہے، اپنے لباس سے نکالا ہے، اپنی شکل سے نکالا ہے. آج مسلمان کو نبی والی شکل پسند نہیں ہے، نبی والا لباس پسند نہیں ہے. مسلمان کا کام تھا، مسلمان کا تو کام تھا غیر مسلم کو اسلام پر لاتا، غیر مسلم کو نبی والی شکل پر لاتا، نبی والے لباس پر لاتا. آج مسلمان نے نبی والی شکل چھوڑ دی. تبلیغ محنت ہے، اس محنت میں شریک ہوں. 4 ماہ چلا چلو 3 دن روزانہ مسجد کو وقت، شب جمعہ، تھوڑا جو کرے گا اللہ زیادہ کی بھی توفیق دے گا. تو سب نیت کر لو ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. ان باتوں پر کیا کرنا ہے؟ ہاں. اور دعا مانگے کہ اللہ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے مانگے اللہ نماز کی توفیق دے، روزوں کی توفیق دے، ذکر کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے، تہجد کی توفیق دے، تراویح کی توفیق دے. اللہ میری آنکھوں میں، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما. اللہ ہمارے دل سے بغض، حسد، کینہ، کھوٹ ختم فرما. زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی ختم فرما. بچوں کو، بچیوں کو حیا والی زندگی نصیب فرما. اللہ نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اللہ حفاظت فرما. اپنے ملک کے لیے مانگے، پورے عالم اسلام کے لیے مانگے، سارے انسانوں کے لیے مانگے. ٹھیک ہے نا بھائی جی؟ ان باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. کب سے؟ کب سے؟ بہت سے کہتے کریں گے، مہینہ گیا، کریں گے مہینہ اور گیا. ہاں کریں گے، مہینہ پھر گیا. یہ سارے ظہر میں کہاں ہونے چاہیے؟ جماعت کا نماز کہاں پڑھے؟ جماعت سے، تکبیر اولیٰ سے. پکا یہ مسجد سے نکلتے نکلتے غیبت کر دیتے. غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی. حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے. کہ روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ غیبت سے پھٹتا ہے، جھوٹ سے پھٹ جاتا ہے. گاڑی میں پنچر ہو نہیں چلے گی. آج روزے میں پنچر ہو گیا. بالٹی میں سوراخ ہو ٹیوب ویل کے نیچے بھی نہیں بھرے گی. آج ہمارے روزے میں سوراخ ہے، کہیں زبان سے سوراخ، کہیں آنکھ سے سوراخ، کہیں کان سے سوراخ. اس لیے روزے سے زندگی نہیں بدل رہی، روزے سے تقویٰ نہیں آ رہا ہے. غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، گالی نہیں دینی، کسی پر طنز نہیں کرنا ہے، جھگڑے ختم کرنے، جھگڑے ختم کرنے، آنکھوں میں حیا پیدا کرنی ہے. یہ بات سمجھائیں. گھر میں ایک وقت ہو، سب گھر والوں کو لے کے بیٹھو، اس میں تعلیم کرو. گھر میں فضا بنے نماز کی، قرآن کی، ذکر کی. بچے بھی ذکر کریں، بچیاں بھی ذکر کریں. دین کی باتوں کا مذاکرہ ہو گھر میں. غسل کے فرض سنو سب سے بچوں سے، وضو کے فرض سنو سب بچوں سے، نماز کے فرض سنو سب بچوں سے. گھر کے سارے افراد سے طے کرواؤ اس رمضان میں کتنے قرآن ختم کرنے، کتنی تسبیح کرنی ہے. پر رمضان آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، آیا چلا گیا. فائدہ کیا اٹھایا؟ زندگی کیا بدلی؟ سوچ کیا بدلی؟ عمل کا اہتمام کتنا آیا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا